الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ خوبصورت ہے اللہ سے باعتبار رنگ کے. ونحن له عابدون، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. قل اتحاجوننا فی اللہ، آپ فرما دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کی توحید کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے ہی اخلاص کرنے والے ہیں. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام، کانوا ہودن او نصارا، وہ تھے یہودی یا عیسائی. قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس ہو اللہ کی طرف سے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت ہے جو یقیناً گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم نہ پوچھے جاؤ گے اس سے جو وہ عمل کرتے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 16واں رکوع
آیت نمبر 138 سے لے کر 141 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اہل کتاب کا یہ کہنا تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ملت ابراہیم تو ساری توحید سے بھری ہوئی ہے، تمہارے اندر تو شرک آ گیا ہے، تو تم کیسے کامیاب ہوگے؟ اس لیے ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں، ان پر نازل ہونے والی ساری کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن عبادت کا نمبر جب آئے گا تو وہ صرف ایک اللہ ہی کی کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ تم تمام انبیاء کو مانتے ہو اور تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کو مانتے ہو، اگر وہ بھی اس طرح مانیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیابی کوئی نہیں ہے۔ آج کے سبق میں نصارہ کے ہاں ایک رواج تھا کہ وہ اپنے بچے کو ایک خاص قسم کے پیلے رنگ میں نہلاتے تھے اور کہتے کہ اب یہ پورا عیسائی بن گیا ہے۔ جیسا کہ اب بھی بعض رواج ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہندوؤں نے ماتھے کے اوپر نشان لگایا ہوتا ہے، رنگ لگایا ہوتا ہے، اسی طرح بعض نے اپنے پیلے پیلے جوڑے پہن رکھے ہیں، رنگ برنگی ڈیزائن بنائے ہوئی ہیں۔ تو مسلمانوں سے انہوں نے پوچھا بھائی ہم تو چلو یہ پیلا رنگ کرتے ہیں، تم کون سا رنگ کرتے ہو؟ تمہارے ہاں کون سی نشانی ہے؟ ان کا جی ہمارا رنگ شنگ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم یہ کہو کہ ہم نے رب کی توحید کا رنگ قبول کیا ہوا ہے۔ ہم یہ ظاہری جو ہے نا ان رنگوں کے پیچھے ہم نہیں بھاگتے، ہم نے اللہ کی وحدانیت والا رنگ جو ہے وہ قبول کیا ہوا ہے۔ لفظ صبغۃ اللہ معنی ہے اللہ کا رنگ، لیکن یہ منصوب ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہے تو اس کا فعل معذوف ہے۔ تو فعل معذوف مفسرین نے دو بتائے ہیں، ایک معنی پھر یہ ہوگا کہ تم کہو ہم نے قبول کیا اللہ کا رنگ، جیسے اوپر گزر گیا نا، تم کہو ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور ساری کتابوں کے ساتھ، ایسے ہی تم کہو کہ ہم نے قبول کیا اللہ کا رنگ بھی۔ تو بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ الزموا صبغۃ اللہ، کہ لازم پکڑو اللہ کے رنگ کو، یعنی اور اس پر پختہ ہو جاؤ، جو ایمان والا رنگ تم نے اختیار کیا ہے نا اس پر مزید پختہ ہو جاؤ۔ شریعت نے ظاہری صفائی ستھرائی کا بھی حکم دیا ہے، طہارت ظاہریہ، اسی لیے غسل ہے، اسی لیے وضو ہے، اور ظاہری نجاستوں کو بھی اچھا نہیں سمجھا۔ یہ جو نا مہینوں پہ مسلسل غسل پہ پابندی ہے جی، تو یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ نعوذ باللہ گمراہی کی نشانی ہے کہ جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے بندہ اس کو چھوڑ دے اور کہے جناب میں بہت اللہ کا قریب ہو گیا ہوں، یہ بات غلط ہے۔ صفائی ستھرائی ہی اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ طہارت والوں کو پسند کرتا ہے، پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور فی رجال یحبون ان یتطہروا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو طہارت اور صفائی کو اختیار کرتے ہیں، تو اس لیے ظاہری صفائی کا بھی حکم دیا گیا، اور اسی طرح باطنی صفائی بھی، دل پاک ہو، زبان پاک ہو، آنکھ پاک ہو۔ حدیث پاک میں ایک دعا ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے، اور اے اللہ میرے عمل کو ریاکاری سے پاک فرما دے، اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک فرما دے، اے اللہ میری آنکھ کو خیانت سے پاک فرما دے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ باطنی طہارتیں ہیں۔ تو اللہ ظاہری طہارت بھی نصیب فرمائے اور باطنی طہارت بھی نصیب فرمائے، بس یہی ہے صبغت اللہ، یہی اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، جو بندہ ظاہری نجاستوں سے بھی اپنے آپ کو بھی بچائے اور باطنی نجاستوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، وہ اس بندے نے اللہ کا رنگ قبول کر لیا ہے، اور اس سے زیادہ اچھا اور خوبصورت رنگ پھر کسی کا اور نہیں ہے۔ اللہ، ایک انسان
جنگل بیابان میں ہے، بالکل تنہائی میں ہے، اور گناہ کا موقع بھی اس کے پاس ہے، اور وہ گناہ سے رک جاتا ہے نا، تو یہ ہے صبغت اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، اس کے دل کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس کسی کا مال پیسہ آئے اور وہ بٹورنا چاہے بٹور سکتا ہے، بالکل اس پہ یعنی قابو میں ہے، لیکن وہ نہیں لیتا، بھئی یار میرے لیے یہ جائز نہیں ہے، تو یہ اللہ کا رنگ ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو فرمایا تم نے کون سا رنگ قبول کیا؟ جواب ہے صبغت اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کون زیادہ اچھا ہے، کون زیادہ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے بڑھ کر، اللہ سے بڑا رنگ، اس سے زیادہ خوبصورت اور تو کسی کا ہے نہیں۔ رات کے درس میں ہم نے پڑھا کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ اس سے اچھا کس کا رنگ ہوگا؟ اللہ نور السماوات والارض، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ایک دفعہ مختصر سے دہرا لیتے ہیں، ویسے تفصیل سے ہم رات کو پڑھ چکے ہیں۔ تاکچے کے اندر قندیل کے تاکچے میں قندیل ہے، قندیل کے اندر چراغ ہے، اور چراغ کے اندر جو تیل ڈالا گیا ہے وہ کیا ہے؟ زیتون کا، اور صاف ستھرا تیل ڈالا گیا ہے۔ اور وہ جو شیشہ تھا نا، وہ شیشہ ایسا ہے گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جس کے اندر وہ رکھا گیا ہے، وہ خود ایسا ہے کہ اس کو روشن نہ بھی کیا جائے پھر بھی چمک رہا ہے، اور جب اس کو روشن کر دیا جائے پھر تو نور علی نور ہو جاتا ہے، نور علی نور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دل کو صاف کیا، مومن کی سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ شیشہ، وہ دل رکھا، اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور ایمان چمکایا، اس سے بڑھ کر اور خوبصورت رنگ کس کا ہوگا؟ ہم نے تو یہی خوبصورت رنگ قبول کر لیا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس سے بڑا اور کوئی خوبصورت رنگ نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کے لیے عبادت کرنے والے، اور واقعتاً میرے بھائی اور بزرگوں اس سے خوبصورت رنگ کوئی نہیں۔ دیکھو ہمارے ہاں چھوٹا سا بچہ بھی ہے نا، وہ بھی جانتا ہے کہ پیشاب کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے کیا ہو جاتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بڑے بڑوں کو دیکھا جناب، وہ گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے نا، یہ وہ رنگ نہیں قبول کیا اللہ تعالیٰ کا، تو پھر اس گند کے اندر پڑ گئے۔ شکر کرو اللہ نے ایمان نصیب فرمایا ہے، ہاں اس میں ہمارا تو کمال نہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جی اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرمایا، اور ایمان سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہے۔ پاکستان میں گھوڑے کا پی لیتے ہیں بس، ہے نا، اس کے نیچے گھس گئے جناب۔ تو یہ بے وقوفی اور جہالت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ جی آگے فرماتے ہیں جی ام تقولون نا قل اتحاجوننا فی اللہ، آپ فرما دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ اس جھگڑے کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ کہتے جناب، یہودی کہتے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اتنا بڑا جرم ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ جب دنیا والے یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ فرماتے ہیں آسمان زمین پھٹنے پر آ جاتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے پر آ جاتے ہیں، ان دعوا للرحمن ولدا، جب اہل زمین رحمان کی اولاد بتاتے ہیں۔ تو تم اس میں کیوں جھگڑا ڈالتے ہو؟ قل هو اللہ احد کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہم کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور تم ہم سے جھگڑا ڈالتے ہو اس بارے میں، اور شرک کی وجہ سے تم ہمارے ساتھ جھگڑا ڈالتے ہو۔ وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، مان لو اس کو، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرو، عزیر علیہ السلام کا احترام کرو، لیکن اللہ کا بیٹا تو نہ بناؤ، خدا کا خوف کرو۔ تم ہم سے رب کی توحید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو۔ پہلا مطلب قل اتحاجوننا فی اللہ، تم ہم سے اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ربنا و ربکم، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ صرف ہمارا ہی تو نہیں نا کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں، تمہارا بھی رب ہے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے
یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، چونکہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اس لیے اللہ ہمیں تو بالکل معاف کر دے گا نا، تم جو مرضی کرو تمہیں نہیں معاف کرے گا۔ اللہ ہمارے زیادہ قریب ہے، ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ ہمارا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے، یہ نہیں کہ تم جو مرضی کرتے رہو تمہیں کچھ نہ کہے اور ہم جناب ذرا گڑبڑ ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ پکڑ لے، ایسے نہیں ہے۔ وہ سب کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ کسی ایک قوم اور قبیلے کا رب نہیں ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ سارے عالمین کا رب ہے۔ جو بھی اس کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس کے اوپر کرم فرمائے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ اس کو سزا دے گا۔ تو قل اتحاجوننا فی اللہ، آپ فرما دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ پہلا مطلب اللہ کی توحید کے بارے میں، دوسرا مطلب اللہ تعالیٰ کے قرب کے بارے میں۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ سورہ یاسین میں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، جس اہل ایمان شخص کا تذکرہ ہے نا، اس نے آ کے جب دیکھا کہ قوم والے انبیاء کے ساتھ لڑ رہے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں، تو اس نے وہاں ایک جملہ کہا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اس کے علاوہ میں اور معبود کیوں بنا لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ، اگر وہ رحمان مجھے کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچانا چاہے، لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، سارے مل کر سفارشیں شروع کر دیں، رحمان کی دی ہوئے دکھ کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ اپنے فیصلے کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اس کے فیصلے کے اندر کوئی شریک کوئی نہیں۔ اور آگے جو اس نے بات کہی جو میں سنانا چاہتا ہوں، انی آمنت بربکم، یہ نہیں کہا آمنت بربی کہ میں اپنے رب پر ایمان لایا، یہ نہیں کہا، کہنے لگا انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، فاسمعون، پس کان کھول کر سن لو۔ کیا مطلب؟ میں جس ذات کے اوپر ایمان لایا ہوں تم کیوں مجھے مارتے ہو اور کیوں میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو؟ وہ اکیلا میرا ہی رب تو نہیں، وہ تو تمہارا بھی رب ہے۔ انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لایا ہوں، اسی جرم میں تم میرے مخالف ہو گئے اور مجھے مارنا شروع کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ فرماتے ہیں تم کہہ دو نا کہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کیوں لڑتے ہو ہم سے توحید کے مسئلے میں، کیوں جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں؟ ارے اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، جس رب کی توحید پر تم نے جھگڑا ڈال رکھا ہے اسی رب کے رزق پر تو تم بھی پلتے ہو، وہی تمہیں بھی کھلاتا ہے، اسی کا رزق کھا کر پھر اس کی توحید کے بارے میں جھگڑے ڈالتے ہو۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے 24ویں پارے میں، بعض اتنے بدنصیب لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب ان کے سامنے میری توحید کا مسئلہ بیان کیا جائے ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، میرا ذکر سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، رب کی توحید کا مسئلہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اتنے بدبخت ہیں جب شرک کی باتیں کر دی جائے، اللہ کے علاوہ اوروں کے تذکرے کر دیے جائیں پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن میرا ذکر سننے کے لیے تیار ہے، کھاتے میرا ہے پیتے میرا ہے لیکن میرا ذکر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، میری توحید ان سے ہضم نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ ہر کام کے اندر اللہ کا نام لے مومن، بسم اللہ پڑھ تو اللہ کا نام لے کر روٹی کا لقمہ منہ کے اندر ڈال، گھر سے باہر نکل تو کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، ہر حال کے اندر اللہ اللہ کر، تاکہ دنیا کا کافر جتنا اللہ کے ذکر سے دور بھاگتا ہے، اے ایمان والے تو جگہ جگہ پر اس کی توحید کے نعرے لگاتا چلا جا۔ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر چڑھتے تو آپ فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اوپر جا رہا ہوں اوپر جا رہا ہوں، اللہ تو سب سے بڑا ہے نا، اوپر جاتے بھی اللہ کی توحید کے نعرے، نیچے اترتے تو آپ فرماتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جھکوں گا تو تیرے سامنے جھکوں گا، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ فرمایا دنیا والے اگر نہ سنے رب کی توحید، نہ سنے اللہ کی توحید کے کلمے تو نہ سنیں،
اے مومن بندے تو ہر وقت اللہ کی توحید کے نعرے لگاتا جا۔ وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں توحید کے دشمن، وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا، اسی کے نام پر مرے اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، وہی خالق وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا۔ میں تم جگہ جگہ پہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرو، اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، تم کہو وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ اکیلا ہمارا ہی رب نہیں، وہ تو تمہارا بھی رب ہے، اسی کے رزق کو تم کھاتے ہو، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، پیر نصیر الدین صاحب نے کہا، گولڈ شریف والے پیر صاحب نے، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرا بز میں آتا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، یا اللہ سب کو دینے والا تو تو ہے، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے، ارے وہ تمہارا بھی رب ہے، نہیں مانتے ہو تو کہتے ہو نہیں ہم اللہ کے بڑے قریب، ہم بڑے پہنچے ہیں، تو سنو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو جگہ جگہ رب کی توحید کا ڈنکا بجائیں گے، تم کرو شرک کرنا ہے تو کرتے رہو، ہم شرک والے اعمال تو کر نہیں سکتے اور توحید والے تمہیں برداشت نہیں ہیں، لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ اور سورۃ الکافرون میں کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے کافرو میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور جناب تم میرے رب کی سچی عبادت نہیں کرتے ہو، تو پھر لکم دینکم ولی دین، جاؤ پھر اپنے گھر، تم اپنے شرک پر ڈٹے رہو، میں محمد توحید پر ڈٹا رہوں گا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ونحن لہ مخلصون، اور ہم اسی کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں، جیسے لبنن خالصا، دودھ خالص، دودھ کی دھار میں ایک قطرہ بھی خون کی ملاوٹ برداشت نہیں، ایسے ہی خالص رب کی پکار میں ذرہ بھر بھی شرک کی ملاوٹ برداشت ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اخلاص کرنے والے ہیں۔ اچھا آپ ذرا غور کریں جی اسی صفحے پہ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، تین جملے آئے جی۔ پہلے فرمایا ہم اس کی فرما برداری کرنے والے، یہ ایک عام عمل ہے، فرما برداری میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، دیگر اعمال میں، کاروبار میں، تجارت میں اللہ کے فرما بردار ہے، جو اللہ کہے گا یہ کرنا ہے تو کرو گے، کریں گے، جس سے رکنا ہے رک جائیں گے، مسلمون۔ اور پھر جب اس سے تھوڑا خاص کیا، پھر جب عبادت کی باری آئے گی نا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہر کام میں اللہ کی فرما برداری کریں گے، بالخصوص جب عبادت کی باری آئے گی نا، کبھی غیر کی طرف نہیں دیکھیں گے، معبود صرف ایک اللہ ہی ہے، اور پھر عبادت میں بھی آگے اور مکھن نکالا، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، جب خالص سچی پکار کرنی ہوگی نا تو پھر رب ہی کی کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے، فرما بردار بھی اسی کے، عبادت گزار بھی اسی کے، اور سچی پکار کرنے والے بھی کس کے؟ اللہ اکبر۔ انہاں آکھا جی گل اس طرح، باقی گلہ تو ٹھیک ہے نا، یہ انبیاء سارے نعوذ باللہ ساڑھے مسلک تھے، انبیاء سارے کے ساڑھے مسلک تھے، جس طرح آدھے نے سارے ولی ہے کہ ساڑھے نے تھوڑے کو ہی کوئی نہیں، انبیاء سارے ہمارے مسلک پہ تھے، تمہارے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کا جواب سنو، ام تقولون، تم کیا کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، تم کہتے ہو یہ سارے انبیاء نعوذ باللہ یہودی اور عیسائی تھے، قل جواب دے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ کون زیادہ جانتا ہے جی؟ اللہ بتا رہا ہے یہ دین توحید پر تھے، اور تم کہتے ہو نہیں جی نہیں ہمارے اس دین پر تھے۔ اچھا یہاں بھی جواب بڑا زبردست ہے، لیکن اگر آپ ایک مقام اور دیکھ لیں، سورہ آل عمران نکالے، وہاں بہت ہی زبردست جواب ہے، تیسرا پارہ سورہ آل عمران صفحہ نمبر 53 ہے، صفحہ نمبر 53 ہے،
سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 65 ہے، آیت نمبر 65 جی، سورہ آل عمران آیت نمبر 65 ہے، صفحہ نمبر 53 پہ۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں جھگڑا کرتے ہو تم، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور نہیں اتاری گئی تورات و انجیل مگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ او بے وقوف ہو، تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام یہودی کہتے ہیں ہمارے مذہب یہودی پہ تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ ہمارے مذہب، او بے وقوف ہو، یہ تو اتاری بعد میں گئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر گئے۔ جیسے آج کے بندہ جھگڑا ڈال دے، ابو بکر صدیق دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے، بندہ کو بے وقوف، بے وقوف ہو، یہ تو بہت بعد کی کہانی ہے، وہ تو بہت پہلے کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے وقوف ہو، تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام یہودی کہتے یہودی تھے، عیسائی کہتے عیسائی تھے، یہ تو بعد میں آئے ہیں، وہ تو پہلے گزر گئے۔ عقل لبوت تولد چے سود، فارسی کی مثال ہے، عقل نہ ہو بندہ پیدا ہونے کی تکلیف ہی نہ کرے کہ کم اتنی چبلیاں تو نہ مارے نا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو بعد میں آئے ہیں اور وہ پہلے گزر گئے، تو فرمایا وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تورات و انجیل تو ان کے بعد اتاری گئی۔ افلا تاکلون، عقل کوئی نہیں تمہارے اندر، فارغ ہو ماشاءاللہ۔ ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم وہ لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، جھگڑا کرتے ہو ان باتوں میں جن کا تمہیں کوئی علم ہے، چلو کوئی علم ہے جھگڑا کرو تو بندہ اچھا بھی لگتا ہے۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، پس کیوں جھگڑا کرتے ہو ان باتوں میں جن کا تمہیں علم بھی کوئی نہیں، جن کا تمہیں علم بھی کوئی نہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم ما کان ابراہیم، اللہ بتاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کون تھے، سنو، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ تھے وہ عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، اور لیکن وہ یکسو ہونے والے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے، نہ وہ یہودی تھے نہ مشرک تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ یکسو ہونے والے مسلمان تھے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہوں تو سنو کون قریب ہے، ان اول الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے قریب کون لوگ ہیں، للذین اتبعوہ، ایک تو وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی تھی، وہذا النبی، پھر یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور پھر بعد میں محمد کے پیروکار ایمان والے، اور واللہ ولی المؤمنین، اللہ کارساز ہے ایمان والوں کا۔ واپس آئیے جی، قل انتم عالم ام اللہ، آپ کہہ دیجیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تو بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام یکسو ہونے والے موحد تھے، تم جناب شرک کا الزام لگاتے ہو، نعوذ باللہ۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، ارے ظالموں، تم تو تورات اور انجیل کے عالم تھے، تمہیں تو میرے محمد کے حق میں گواہی دینی چاہیے، تمہارے اوپر تو یہ گواہی لازم تھی کہ تم گواہی دیتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور میری وحدانیت کو تم بیان کرتے، تم نے الٹا رپھڑ ڈال دیے، کن چکروں میں پڑ گئے ہو۔ ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے بڑھ کر، کتم شہادۃ عندہ من اللہ، جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس اللہ کی جانب سے ہو۔ اللہ نے تمہیں تورات کا علم دیا، انجیل کا علم دیا، اور اس تورات و انجیل میں میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی لکھی ہوئی ہیں، تمہیں تو وہ بیان کرنی چاہیے تھیں، تم الٹا چھپانا شروع کر دیا ظالموں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور آخری بات پہلے بھی گزر گئی، تمہیں صرف اتنا مان ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، بس جناب ہم بخشے جائیں گے، یہ تمہیں کوئی کام نہیں دے گا، کوئی کام بھی تو کرو نا اس طرح کے۔ اس لیے فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ امت یقیناً گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، ہر ایک سے اپنے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور نہ پوچھے جاؤ گے تم ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، ان کے اعمال
ان کے لیے ہیں، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے صرف یہ دعوے نہ کرو کہ ہم فلاں کی اولاد میں سے ہیں لہٰذا ہم بخشے جائیں گے۔ اللہ میں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں جی۔ فرمایا صبغۃ اللہ، لازم پکڑو اللہ کے رنگ کو، یا کہو ہم نے قبول کر لیا اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کون زیادہ خوبصورت ہے اللہ سے باعتبار رنگ کے۔ ونحن له عابدون، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں؟ وہو ربنا، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، ولنا اعمالنا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ونحن له مخلصون، اور ہم اسی کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد علیہم السلام، کانو ہودن او نصارا، یہ یہودی یا عیسائی تھے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ خوب جانتے ہو یا اللہ ہی؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے بڑھ کر جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس اللہ کی جانب سے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امت قد خلت، یہ ایک امت ہے یقیناً جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم پوچھے نہ جاؤ گے ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔